السلام علیکم. ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل. آج ایک اور اچھی اور بہت خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج کی کہانی ہے حسن کی. صبح کے 6 بج رہے ہیں. حسن کے اسکول جانے کا وقت ہو گیا ہے اور امی حسن کو اٹھا رہی ہیں. مگر آج حسن امی کے بار بار اٹھانے پر بھی اٹھ ہی نہیں رہا. تو امی نے سوچا آج حسن کو کیا ہوا ہے. پھر امی کو خیال آیا، اوہو آج تو حسن کی سالگرہ کا دن ہے. اچھا، اس لیے آج حسن نہ اٹھنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. امی نے حسن کو اٹھایا اور اسے پیار سے سمجھایا کہ حسن ابھی آپ اسکول چلے جاؤ. ہم شام کو آپ کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹیں گے اور میں اسکول سے آتے ہوئے آپ کے لیے گفٹ بھی لے کر آؤں گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امی اسکول کیوں جائیں گی؟ تو بھائی حسن کی امی بھی تو اسکول ٹیچر ہیں اور ایوننگ شفٹ میں بچوں کو پڑھاتی ہیں. انہوں نے حسن سے یہ وعدہ کیا کہ میں اسکول سے آتے ہوئے کیک اور اس کا گفٹ لے کر آؤں. امی کے سمجھانے پر حسن اسکول جانے کے لیے تیار ہو گیا اور اسکول کی تیاری کرنے لگا اور اسکول چلا گیا. حسن کو بھیجنے کے بعد حسن کی امی جلدی جلدی گھر کا کام کرنے لگی کیونکہ انہیں بھی تو دوپہر 12 بجے اسکول جانا تھا. اور دوپہر کو جب حسن گھر واپس آیا تو بے چینی سے امی کے آنے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ آج امی نے اس کے لیے گفٹ میں کرکٹ بیٹ لے کر آنا تھا اور وہ اپنے دوستوں کو کرکٹ بیٹ جلد سے جلد دکھانا چاہتا تھا. اور اسی کشمکش میں سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی. جب حسن کی آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج رہے تھے اور حسن کی امی بھی سامنے والے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں. حسن نے امی کو دیکھا تو خوشی سے چھلانگ لگائی تاکہ امی کا لایا ہوا گفٹ دیکھ سکے. جب حسن نے گفٹ دیکھنے کی فرمائش کی تو امی نے بہت شرمندگی سے حسن کو دیکھا اور بتایا کہ آج میں اسکول گئی تو میری طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے اسکول سے بھی جلدی گھر آنا پڑا اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں مارکیٹ بھی نہیں جا سکی اور میں آپ کا گفٹ بھی نہیں لا سکی. ابھی امی کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حسن نے ضد کرنی شروع کر دی اور زور زور سے شور مچانے لگا کہ مجھے تو اپنا گفٹ چاہیے، مجھے تو اپنا گفٹ چاہیے. امی نے بہت سمجھایا اور کہا کہ دیکھو جب میری طبیعت خراب ہوئی تو میں نے آپ کے ابو کو فون کر دیا ہے. ابو رات کو آتے ہوئے آپ کا گفٹ بھی لیتے آئیں گے اور میں ان کے آنے کا انتظار کر لو. مگر حسن کو تو جیسے کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور اسے امی کی طبیعت کا بھی کوئی احساس نہیں تھا. بس ایک ہی ضد تھی، یا گفٹ چاہیے یا گفٹ لانے کے مجھے پیسے دے دیں، میں خود اپنا گفٹ لے آؤں گا. تب امی نے کہا اچھا چلو میں نماز پڑھ لوں پھر آپ کے ساتھ گفٹ لینے چلتی ہوں. امی نے جیسے ہی نماز کے لیے نیت کی حسن کو کیا سوجی، امی کے پرس میں سے پیسے نکالے اور خود ہی اکیلا گفٹ لینے کے لیے مارکیٹ کی طرف چل پڑا. مارکیٹ تک جانے کے لیے اسے مین سڑک سے گزرنا تھا جہاں بہت زیادہ ٹریفک چلتی تھی اور حسن اپنے گفٹ کے تصور میں چلتا چلا جا رہا تھا اور اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ سڑک پہ گر جائے گا. اور یہی ہوا. جیسے ہی وہ سڑک پہ گرا تو ٹریفک تھی، سامنے سے ایک ٹرک بھی آ رہا تھا. بہت سارے لوگ جو تھے شور مچانے لگے اور انہیں یہ لگا کہ ٹرک تو آج حسن پر چڑھ جائے گا. لیکن یہ کیا، جب ٹرک گزر گیا تو حسن سمیت سب حیران تھے کہ یہ کیا ہوا. حسن بالکل ٹھیک تھا لیکن اس خوف کی وجہ سے اسے بے ہوشی طاری ہو رہی تھی. لوگوں نے اسے اٹھایا اور اس کے گھر پہنچا دیا. حسن کو جب ہوش آیا تو خود کو گھر کے بستر پہ دیکھا. پھر اسے یاد آیا وہ تو سڑک پہ گرا تھا اور اس نے اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور پھر اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اسے کوئی زخم بھی نہیں لگا تھا، کوئی چوٹ بھی نہیں لگی تھی. پھر اس نے امی کو ڈھونڈا تو سامنے امی بیٹھی تھیں، آنکھیں بند تھیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور مسلسل دعائیں مانگ رہی تھیں. حسن کی بہن نے جب حسن کو جاگتے دیکھا تو دوڑ کے حسن کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ آج تمہیں صرف امی کی دعاؤں کی وجہ سے دوسری زندگی ملی ہے، کیونکہ جب تم گھر سے باہر گئے تو امی نماز پڑھ رہی تھی اور جب امی کو پتا چلا کہ تم اکیلے ہی چلے گئے ہو تو امی سجدے میں گر کر تمہارے لیے دعائیں کرنے لگی
اور جب تک تم گھر واپس نہیں آ گئے امی تمہارے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اور یہ سب سن کر حسن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ اپنے رویے پہ بہت شرمندہ تھا۔ پھر اٹھا اور امی کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ امی نے حسن کو گلے لگایا۔ اتنے میں ابو بھی گھر آ چکے تھے اور حسن کی سالگرہ کا کیک اور گفٹ بھی لائے تھے، مگر حسن کو اب گفٹ میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ اس کو احساس ہو چکا تھا کہ سب سے قیمتی گفٹ تو ماں اور اس کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کیوں بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر اگلی آنے والی کہانی کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔